أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. المجالس بالامانۃ مجلس کی باتیں امانت ہیں. الدعاء محل العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کا حصہ ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کل بدعۃ ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے. سباب مسلم فسق مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر قائم رہا. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ہمارا اسکول کا نام؟ البراق پبلک اسکول چکور. کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو؟ 10 سال ہو گئے اسکول کو. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے 8 سال ہو گئے. کس طرح شوق ہوا؟ کوئی خاندانی بچی تھی آپ کی؟ نہیں ایکچولی جب میں اسٹارٹ کر رہی تھی اپنا MSc اسٹارٹ کر رہی تھی اس سے پہلے تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا کچھ, تو اس وجہ سے میری اسٹڈی رک گئی. میری آئز کا مسئلہ آ گیا تھا, تو جب اس میں گیپ آ گیا اسٹڈی میں تو مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا گھر سے نکلنا چاہیے, اپنا ٹائم کہیں اور اسپینڈ کرنا چاہیے. میں BA کر چکی تھی, تو پھر مجھے پتہ چلا اس ادارے کا, میری دوست یہاں پڑھتی تھی, تو پھر میں یہاں آئی. پھر اس وقت ان کا اسٹارٹ تھا اسکول کا, تو پھر ہم سب نے مل کے یہاں پہ محنت کی اور بہت آگے بڑھتے گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس سیٹ پہ ہوں, اس مقام پہ ہوں. ایز اے ٹیچر میں نے یہاں پہ 1 سال جاب کی ہے, اور پھر ایز اے پرنسپل میں یہاں پہ 7 سال سے جاب. تو یہاں کے ماشاءاللہ نگران ڈائریکٹر کون ہے؟ یہاں پہ ملکہ سنواز امان. کیسے انسان ہے وہ؟ بہت اچھے. میں ان کی موجودگی میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میرے اپنے ابو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان سے بات کر رہی ہوں. اسٹاف سے رویہ ان کا بہتر ہے؟ بہت بہتر ہے. آپ ہمارے پاس جو ٹیچر آتے ہیں نا وہ جانے کا نام نہیں لیتے. آپ آئیں ہمارے اسکول کو وزٹ کریں. 1 منتھ میں اگر آپ کو لگے کہ یہاں پہ کچھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے ٹیچر کی طرف, پرنسپلس کی طرف سے یا آنر کی طرف سے, تو ہم جواب دیں. لیکن آپ یقین کریں ہمارے پاس اتنی ٹیچرز ہیں اور ہم سب یہیں پہ ہیں. کوئی تنخواہوں کا کوئی آپ کا مسئلہ کے بارے میں؟ اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے اور ہمیں اتنے پیسے چاہیے, اور الحمدللہ ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ اسٹاف کو اور نہ ہمیں. 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ملتی ہے آپ کو؟ ویسے زیادہ ہی ہیں جو ملتے ہیں نا ہمارے لیے, وہ اس سے بھی کئی زیادہ ہیں الحمدللہ. اچھا میم یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پر؟
میں جس ایریے سے بلانگ کر رہی ہوں جہاں ہمارا اسکول ہے، یہاں تھوڑا سا ایشو ہے کہ لینگویج کا ہمارا ہے کہ ہم لوگ انگلش میں اگر بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اب بچہ جب گھر جائے گا اس سے ٹوٹلی یہ آپ نے کیا آج بچے کو سکھا دیا ہے، یہ بچہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انگلش میں بات کریں، اب ہم نہیں پڑھے ہوئے، اب ہمیں اس کے لیے بھی اکیڈمی لگوانی پڑے گی. تو ہم لوگ کچھ پیرنٹس کے کچھ ہوتی ہیں باتیں، کچھ ویسے ہماری لینگویج جب اردو زبان ہے، ٹھیک ہے، تو میرا پریفر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اردو زبان میں تو والدین کو بھی آپ تربیت دیں. تو بالکل ہم لوگوں نے یہ کہا ہے، تو ہمارے پاس ایسا بھی ہوا ہے کہ ناظرہ کے لیے جب ہم حدیث پڑھا رہے تھے تو بہت سے والدین ایسے ہیں جو آئے ہیں، پہلے وہ خود پڑھ کے گئے ہیں کہ ہم نے یاد کروانا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں ہوتا، وہ خود آئے ہیں اور یاد کر کے گئے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے پیرنٹس ابھی بھی موجود ہے کہ ہم آپ کے ہیں تو ہم سامنے بھی لا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ کوئی چیز نہیں اسٹارٹ کرواتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو کوئی ایشو آتا ہے کہ اینی ٹائم وہ کس ٹائم پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہے کہ اب اسکول کلوز ہو گئے تو آپ ہمیں سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں یا یہ رولز ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو کسی ٹائم پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، میں ٹیچرس اویلیبل ہوتی ہیں، میں ہوں، میں نہیں ہوں تو سرکار میں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے تاکہ ہم لوگ پیرنٹس کو بچوں کے والدین کو انگلش کے حوالے سے شعوری یا اسلامی حوالے سے آپ دیکھیں نا، وہ 5 انگلیں برابر نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ اچھے پیرنٹس بھی ہیں، کچھ کوآپریٹو بھی ہیں، تو کچھ نہیں بھی ہیں. جی جی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کہ مل جائیں سارے. تو بہت حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں، ان کا بہت تعاون ہے، ان کے دیکھیں ان کا تعاون ہے نا تو آج ہم یہاں ہیں. پیرنٹس کا نہ ہوتا نا تعاون تو ہم کبھی بھی یہاں نہ ہوتے. تو وہ تو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا، صاحب کی کم سے کم تعلیم ہماری الحمدللہ ہماری سب ٹیچرز بی ایس بی ایڈ اور ڈبل میتھس ہیں، ایم بی اے ہیں، ٹھیک ہے، ڈبل ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، میں خود ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، میڈ کیا ہوا ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے. اچھا، کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین؟ میں والدین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اسکول میں ہم لوگ کچھ بھی بچوں کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ کبھی سختی کا ہوتی ہے یا کسی بات کو لے کے ہم نیو رولز بناتے ہیں تو ان بچوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ آ کر یہ کہیں کہ یہ کیا بیچ میں ہو گیا، یہ اب نیا آ گیا، نیا سوچ آ گیا. تو جو ہم جب دیکھتے ہیں نا ہمارے بچوں کو یہ چیز ضرورت ہے تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. ہم یونیفارم دیکھیں گے نا کہ اب یونیفارم میں اس کو کیسے اور امپروو کرے تاکہ بچے اب گرو اپ اور ان کی ایک لک آئے، اچھے لگے. ڈسپلن میں جو چیز ہمیں ایڈ کرنی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ وہاں اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہاں پہ تھوڑا سا چاہیے، ہم ان کے حالات سے واقف ہیں کہ حالات ایسے جا رہے ہیں، پیرنٹس نہیں کرتے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن آج جب وہ خود ہی کل ان بچوں کو دیکھیں گے نا وہ اچھی پرسنالٹی میں نکل رہے ہیں، اچھے آ رہے ہیں، صاف ستھرے آ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی خوشی کی بات اور ہمارے بھی اعزاز ہوگا. تو میں کہتی ہوں تھوڑا سا ان کی بچوں کی اس پڑھائی سے ہٹ کے بھی جو چیزیں ہیں ان پہ بھی دھیان دیا کرے کہ یہ بھی بچے گرو اپ کرے گا. تھینک یو جی.